تقسیم کرتے ہیں دو حصوں میں. ایک تو ان کا ہے مین ورک، وہ ہے قرآن اور حدیث پہ انہوں نے کام کیا ہے. قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ بھی ایسا کیا ہے کہ تفسیر کے ساتھ. اور فتاوی رضویہ ہے، یہ اس پہ ابھی بھی کام ہو رہا ہے اور کام پورا نہیں ہوا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن شریف کا ترجمہ کیا، اوروں نے بھی کیا ہے قرآن شریف کا ترجمہ، مگر وہ ترجمے میں جو عشق رسول ایک دم واضح طور پہ کلیئر نظر آتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں نظر آتا ہے. بے شک. عموماً میں پروگراموں میں جاتا ہوں تو کبھی کبھی کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ساتھ زیادتی کری کہ اعلیٰ حضرت کو جب ان کے کلام پہ بات کرتے ہیں نا تو آپ نے ان کو ایک نعت گو شاعر بنا دیا. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کو ایک پوسٹ میں بتایا تھا کہ میں کراچی جا رہا ہوں. حضرت مولانا حماد رضا خان جو کہ میرے دادا ہیں اور وہ پوتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، ان کے مزار مبارک پہ حاضری بھی دوں گا، اور ساتھ ایک کتاب لکھ رہے ہیں ہم، اس کتاب کے بارے میں کچھ تحقیق کے لیے آؤں گا. بہت ساری جگہوں پہ گیا اور آج میں چاہتا تھا کہ خانوادہ اعلیٰ حضرت کے جو ہمارے بڑے ہیں میں ان سے بھی آپ کی ملاقات کراؤں. ان سے حماد رضا خان کا کیا رشتہ تھا میرے دادا کا، اور وہ کب آئے، تھوڑا بہت اس کے بارے میں، اور پھر جنرلی ہم اعلیٰ حضرت کی ان کوالٹیز پہ بات کریں گے جو کہ زیادہ دنیا کے سامنے آئی نہیں. ڈیفینیٹلی اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھے، ان کے ہر شعبہ ہائے زندگی پہ بہت بات کرنے کے لیے شاید ٹائم بھی نہ ہو، لیکن ہم ٹچ اپون کریں گے اور ایک سیریز آف پوڈ کاسٹ آپ کو دوں گا. تو آپ کی ملاقات کراؤں گا میں حضرت شوکت حسن خان جو کہ حضرت ابراہیم رضا خان جو کہ حضرت حماد رضا خان صاحب کے بڑے بھائی تھے، ان کے صاحبزادے فرد حسن خان صاحب سے. یہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے کزن بنتے ہیں، اور میرے خیال میں پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں بھائی کہ آپ میرے چینل پر آئے. ہم آپس میں ایکچولی میں ان کو فرد حسن خان نہیں کہوں گا، وہ مجھے جواد رضا خان نہیں کہیں گے، ہم لوگ آپس میں رشتے میں بھائی ہیں. تو بھائی پہلے تو آپ تھوڑا سا ایک ہمارے آڈینس کو ذرا کلیریفائی کیجئے کہ آپ کا اور ہماری فیملی کا کیا رشتہ ہے. ہاؤ وی آر ون فیملی. اور سوری معاف کیجیے گا، فرد بھائی جو ہیں یہ تقریباً 25-26 سال یو ایس میں رہے ہیں. وہاں پہ انہوں نے MBA بھی کیا ہے واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد اپنی فیملی کے سپورٹ کے لیے جب ان کے والد صاحب کا حضرت شوکت حسن خان صاحب کا انتقال ہوا تو پھر یہ پاکستان مستقل آ گیا، دوبارہ امریکہ نہیں گئے. جی فرد بھائی. جی بہت بہت شکریہ جواد. جیسا آپ نے بتایا کہ حضرت مولانا حماد رضا خان صاحب نبیرہ اعلیٰ حضرت حضرت مولانا حماد رضا خان صاحب نعمانی میاں رحمۃ اللہ علیہ میری والدہ کے سگے چچا تھے، اور ہماری والدہ ان کو چچا جان کہتی تھیں، تو اس وجہ سے ہم بھی ان کو ہماری فیملی میں بھائی بہن سب چچا جان ہی ان کو کہتے تھے. ہمارے والد بھی ان کو چچا جان کہتے تھے. تو وہ پہلے پاکستان ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے، یعنی میرے والد صاحب آئے ہیں بعد میں کوئی 5-6 سال کے بعد. آئی تھنک کہ حضرت تشریف لے آئے تھے ارلی 50s میں، 50 یا 51 میں، اور میرے والد تشریف لائے 56 میں. اور وہ تشریف لائے تھے، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہجرت کرنے کا، لیکن وہ آئے تھے حضرت مولانا ابراہیم رضا خان صاحب جیلانی میاں رحمۃ اللہ علیہ جو میرے نانا تھے اور حضرت حماد رضا خان صاحب کے بڑے بھائی تھے. تو وہ تشریف لائے تھے کراچی، اس سے اعلیٰ حضرت میں دارالعلوم امجدیہ پہلا عرس جو ہوا تھا، مفتی ظفر علی صاحب نے ان کو انوائٹ کیا تھا. تو میرے والد صاحب ان کے ساتھ ایسے آ گئے تھے جیسے بیٹے کو لے کے آتا ہے کوئی یا اپنے خادم کو لے کے آتا ہے. تو میرے والد صاحب تشریف لائے تھے، لیکن حضرت تو اس کے بعد چلے گئے پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد، پنجاب گئے مختلف جگہوں پہ، اور پھر وہ واپس تشریف لے گئے بریلی شریف. میرے والد صاحب کو لوگوں نے روک لیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، یہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، آپ یہاں پہ جگہ جاب مل جائے تو آپ یہی رہ جائیں. تو پھر میرے والد صاحب یہی رہ گئے تھے، اور انہوں نے 1956 میں PIA لانچ ہوئی تھی، تو PIA میں سروس کری 36 ایئرس. اس سے ریٹائر ہوئے وہ، اور
چچا جان سے رشتہ جیسے میں نے بتایا بہت قریبی رشتہ تھا. اور جب میرے والد صاحب، کیونکہ میں نے ایسا بتایا کہ وہ تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، وہ تو نانا کے ساتھ آئے تھے اور پھر وہ یہیں رہ گئے، اور ان کو جب جاب مل گئی تو میری والدہ کو لینے حضرت حماد رضا خان صاحب بریلی شریف گئے. انہوں نے کہا تھا آپ فکر نہیں کریں، میں بچی کو لے کے آؤں گا. تو وہ پھر لے کے آئے تھے میری والدہ کو بریلی شریف سے، اور کراچی میں اپنے گھر رکھا انہوں نے. اور ہم جب تک ہمارا اپنا گھر کا انتظام نہیں ہوا ہم ان کے گھر میں ہی رہے. اور یہ ان کا جو عمل تھا حضرت حماد رضا خان صاحب کا، یہ تقریباً سارے رشتہ داروں کے ساتھ تھا. میں نے تو اس وقت ہوش نہیں سنبھالا تھا تو اس لیے میں نے دیکھا نہیں، لیکن مجھے جیسے رضوانی ماموں ہیں، آپ کے چچا ہیں، ہمارے ماموں ہیں، انہوں نے بتایا اور سب لوگوں نے بتایا کہ کافی رشتہ دار حضرت کے گھر میں ہی آ کے ٹھہرے، اور جو بعد میں موو بھی ہو گئے ان کی بھی مدد کرتے تھے مختلف طریقے سے. بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت تھی ان کی. اور وہ پھر ان کی یہ محبت آپس میں دونوں فیملیز میں، حضرت کے وصال کے بعد بھی حضرت کو اتنا ٹائم نہیں ملا. ہی واز اونلی 40 ایئرز اولڈ میں بھی جب ان کا وصال ہو گیا، شاید 56 میں ہی ان کا وصال ہو گیا. تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ان کو ملا، لیکن اس کے بعد وہ فیملی سارے یزدانی ماموں سے، آپ کے والد صاحب سے، اور دیگر جو وہاں پہ افراد، چچی جان سے یعنی ان کی والدہ سے، اور رضوانی ماموں، نورانی ماموں، یہ سب ہمارے ایک فیملی کی طرح تھے. تو ابھی تک الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے. اچھا فرد بھائی، مجھے پہلے جیسے میں نے آڈینس سے بات بھی کی تھی، جب آ رہا تھا میں نے آپ کو قبرستان کا بھی چھوٹا سا احاطہ دکھایا تھا. تو وہاں پر جو حضرات آرام فرما رہے ہیں خانواد اعلی حضرت کی، ان کے بارے میں انٹروڈکشن بھی دیا تھا. انہی میں سے ہم نے ڈسکس کیا حضرت حماد رضا خان نبی اعلی حضرت، جو چھوٹے صاحبزادے تھے مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام کے. تو یہ ایک خانواد حضرت کی، اعلی حضرت کی ایک ہسٹری ہے پوری یہاں پر. اس کو میں، کیونکہ فرد بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے دنیاوی حساب سے بھی بہت ایجوکیٹڈ ہیں، اور صحبت بھی بہت اچھی رہی والد صاحب کے ساتھ، موسٹ آف دا ٹائم ان کا گزرا. تو میں تھوڑا سا ایک سوال ان سے کرنا چاہوں گا. فرد بھائی، یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے کون سے ایسے پہلو ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ایک اچھی ایج میں پہنچ کر، کہ جن کو ابھی تک ہم اس طرح ٹچ نہیں کر سکے، اور سیرت اعلیٰ حضرت کو صحیح طرح سے شاید ڈیفائن نہیں کر سکتے اگر ہم ان پہلوؤں پہ بات نہ کریں؟ وہ کون سے پہلو بھائی آپ سمجھتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا جو ورک ہے اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں دو حصوں میں. ایک تو ان کا ہے مین ورک، وہ ہے قرآن اور حدیث پہ انہوں نے کام کیا ہے. قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ بھی ایسا کیا ہے کہ تفسیر کے ساتھ. اور فتاوی رضویہ ہے، یہ اس پہ ابھی بھی کام ہو رہا ہے، اور کام پورا نہیں ہوا ہے کیونکہ اس سے آن گوئنگ پروسیس. جب فتاوی رضویہ نیا چھپا پہلی دفعہ تو 12 جلدیں تھیں، پھر دوبارہ چھپا تو 22 جلدیں، اب 32-33 جلدیں ہو گئی ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ علماء کرام کو جو کام کرتے ہیں ان کو نئے نئے نقطے اور اعلیٰ حضرت کے جو انہوں نے استنباط کیا ہے، استخراج کیا ہے مسائل میں، وہ وقت کے ساتھ اور روشن ہو رہے ہیں، تو وہ اس پہ کام کرتے جا رہے ہیں. تو ابھی مجھے کسی ایک عالم نے بتایا کہ اگلا دفعہ جب چھپے گا تو شاید 40 سے زیادہ حصے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. تو جو کام ہو رہا ہے وہ تو مسلسل ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا ہے وہ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس وقت لوگ تو کام کر رہے ہیں ان کے اوپر اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اور جتنا وہ محنت کر سکتے ہیں، لیکن وہ حق ادا نہیں کر پا رہے کیونکہ کام اتنا بڑا ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت کی جو پرسنالٹی ہے، ذات ہے، شخصیت ہے، وہ اتنی بڑی شخصیت ہے. ان کا جو مقام ہے، علمی مقام، اور وہ طریقت میں، روحانیت میں جو ان کا مقام ہے، اور جو ان کے تقوی میں جو مقام ہے، آپ کسی بھی اینگل سے ان پہ کام کریں تو آپ
یہ نہیں ہے کہ جلدی سے کام کر کے ختم ہو جائے گی بات. ڈسکرائب کرنا ہی مشکل ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی کام ٹچ، آپ تو ٹچ کہہ رہے ہیں کہ کس پہ ہم نے نہیں کیا، شاید ٹچ تو ہم نے سب پہ کر لیا ہو، لیکن ایکچوئل ہم بتا نہیں سکے عوام الناس کو کہ اعلیٰ حضرت نے کام کیا کیا ہے. اگر اس کو سم کریں 2-4 جملوں میں، تو میری نظر میں اعلیٰ حضرت نے جو اصل کام کیا ہے وہ ہے عشق رسول کو عام کیا. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چاہے ان کی تصانیف میں دیکھ لیں، ان کی سیرت میں دیکھ لیں، ان کے نزدیک سب کچھ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے. بے شک وہ اس سارا اسی کے ارد گرد گھومتی ہے بات. بے شک. اب اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن شریف کا ترجمہ کیا، اوروں نے بھی کیا ہے قرآن شریف کا ترجمہ، مگر وہ ترجمے میں جو عشق رسول ایک دم واضح طور پہ کلیئر نظر آتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں نظر آتا ہے. بے شک. جیسے آیا قرآن شریف میں قل هو اللہ احد، سب نے ترجمہ کیا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، کہے کہ اللہ ایک ہے، اس طرح کا ترجمہ کیا. اعلیٰ حضرت یہ نہیں ترجمہ کرتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. واضح فرق ہے نا. ایک عاشق رسول ترجمہ کر رہا ہے اور ایک عالم ترجمہ کر رہا ہے. اور جگہ جگہ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے سکھایا قرآن، یہ لفظی ترجمہ ہے، سب نے یہ ترجمہ کیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھائی رحمان اللہ نے کس کو سکھایا قرآن؟ آپ کو سکھایا، مجھے سکھایا، سرکار کو سکھایا نا، سرکار پہ نازل ہوا. تو اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں رحمان جس نے سکھایا محبوب کو قرآن. سبحان اللہ. یہ اگر آپ، میں تو خود 1-2 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں صرف کیونکہ میرا علم اس لیول کا نہیں ہے، لیکن اگر پورا قرآن شریف پڑھیں آپ کو، میں کہتا ہوں اتنی روحانیت حاصل ہوگی اعلیٰ حضرت ترجمہ پڑھ کے اور تفسیر پڑھ کے. اور اسی طرح فتاوی رضویہ لے لیں آپ، اور اعلیٰ حضرت کے ملفوظات پڑھیں آپ، اور اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں آپ. کلام میں بھی اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ آگے نظر آتا ہے، امام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام یعنی کلام الامام امام الکلام ہے. سبحان اللہ. کلام الامام امام الکلام، امام الکلام. یعنی کہ اعلیٰ حضرت خود امام الکلام ہے. جس طرح امام ہے شریعت کے، طریقت کے، اسی طرح اعلیٰ حضرت کلام کا کلام بھی. کے بھی امام. اور آپ نہ صرف آپ کلام کے امام ہیں بلکہ آپ کا کلام بھی دیگر کلاموں کا امام. سبحان اللہ. تو وہ جو ایک دن بات ہو رہی تھی، شاید آپ سے ہو رہی تھی، کس سے ہو رہی تھی، عموماً میں پروگراموں میں جاتا ہوں تو کبھی کبھی کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ساتھ زیادتی کری کہ اعلیٰ حضرت کو جب ان کے کلام پہ بات کرتے ہیں نا تو آپ نے ان کو ایک نعتگو شاعر بنا دیا. بے شک. اب یہ بات اتنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. جو علماء کرام بات کرتے ہیں یا میں اگر بات کرتا ہوں تو میں اس نظریے سے نہیں کرتا کہ وہ شاعر تھے. شاعر تو بہت ہیں، مگر ایسا شاعر جو اتنے بڑے مقام کا عالم ہو وہ شاید کتنے ہیں. اور ایسا عاشق رسول جن کے زمانے میں بھی ان کے پائے کا عاشق رسول نہیں تھا، اور آج 100 سال سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے وصال کو ہو گئے. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو کہ اعلیٰ حضرت کے پائے کا عاشق رسول ابھی بھی پیدا نہیں ہوا. اور بلکہ بزرگان دین نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی 1-2 صدی اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اعلیٰ حضرت کے پائے کا عاشق رسول نہیں تھا. تو ان کے کلام کی بات ہو رہی ہے، امام الکلام کی بات ہو رہی ہے. تو یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام عام شاعروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عاشق رسول کا، ایک بہت بڑے عالم کا کلام ہے اور امام الکلام ہے. اور اس میں اعلیٰ حضرت نے جو ان کا سینٹرل آئیڈیا ہے، جو کام کیا ہے انہوں نے عشق رسول، اس کو انہوں نے بیان کیا. سبحان. اب اس کلام کی شان کیا ہے جواد؟ اس کلام کی شان یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے لوگ عاشق رسول ہو جاتے ہیں. یہ وہ برکات ہے، یہ اس کا اس کی حقانیت ہے، اس کے اندر جو اوتھینٹسٹی ہے، جو سنسیئرٹی ہے کلام میں، اور جو دل کی آواز ہے، محبت ہے، جو محبت ہے، اس کو پڑھ کے عاشق رسول ہو جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام کے ذریعے
ایک دو لوگوں کو نہیں، سینکڑوں کو نہیں، ہزاروں کو نہیں، لاکھوں کو نہیں، کروڑوں لوگوں کو عاشق رسول بنایا. یہ میں آئی کین سیفلی سے، کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے، ایگزیجریشن نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول جس انداز سے بیان کیا ہے نا، وہ دیگر شعراء تو وہ کر ہی نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت کا یہ شاعر ہونا جو ہے نا، انہوں نے اور کوئی شاعری نہیں کری، صرف نعتیہ شاعری کی نعتیہ شاعری. اور حمد باری تعالیٰ بیان کیا ہے. یہ آپ نے پیر و مرشد کی منقبت بیان، بالکل ہے. اور کوئی شاعری دنیا میں نہیں کری. بلکہ ان کے برادر اصغر استاد زمان شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع میں غزلیہ شاعری کرتے تھے، اور ان کے دماغ چھپا ہے ان کا کلام دیوار، یعنی غزلیہ شاعری میں بھی. لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان سے کہ نعت شریف کہا کرو. بس پھر انہوں نے سب چھوڑ دیا. پھر وہ نعت شریف کہتے تھے، اور جب کوئی شعر کہنے ان کے آمد ہوتی تھی تو اعلیٰ حضرت کے پاس تشریف لاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ شرعی طور پہ یہ شعر میں کہہ سکتا ہوں؟ تو اعلیٰ حضرت اجازت دیتے تھے تو پھر وہ شعر کہتے تھے. سبحان اللہ. اب میں ایک اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، جیسے دوسرے لوگ سوال کرتے تھے نا فتاوی رضویہ میں، ایسے لوگ مجلس میں بھی سوال کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ اپنے اندر عشق رسول پیدا کرنے کے لیے، یا عشق رسول پہلے سے ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کسی اچھے نعت گو شاعر کا کلام پڑھا کرو اور سنا کرو. سبحان اللہ. اور پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا میں خود اپنے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام پڑھتا ہوں، اور سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو شہید جنگ آزادی تھے ان کا کلام پڑھتا ہوں. سبحان. ان کا کلام یہ خادم حسین رضوی صاحب دہراتے تھے. بالکل بالکل. وہ کوئی گل رہے گا، یہ وہ جو یہ ان کا کلام ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سید صاحب سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے نعت گوئی کے بادشاہ ہیں، اور میں ان کا وزیر اعظم ہوں. اپنے بارے میں بھی کہا. اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں. تو جب اعلیٰ حضرت خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم، یعنی کہ میرا بھی کلام پڑھا کرو، اچھے نعت گوئی شاعر کا کلام پڑھا کرو. میرے بھائی کا میں خود پڑھتا ہوں، اپنے بھائی کا سید صاحب کا کلام پڑھتا ہوں، اور سید صاحب بادشاہ ہیں، میں وزیر اعظم ہوں. تو خود فرماتے ہیں تہذیب نعمت کے طور پہ کہ میرا بھی کلام پڑھا کرو. تو اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے نا معمولی کلام نہیں ہے. اب میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں آپ کو. میں امریکہ میں جب تھا تو 90s میں، ارلی 90s میں، وہاں جو کنورٹڈ مسلمز ہیں اس میں وائٹ بھی ہیں، بلیکس بھی ہیں. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ایفرو امریکن کہیں، آپ بلیک امریکن نہیں کہیں، برا مانتے ہیں اگر ان کو کہیں نا کالے بلیک امریکن، کہتے ہیں ایفرو امریکن کیونکہ ہم افریقہ سے ہیں. انہوں نے ایفرو امریکن کافی کنورٹڈ ہوئے مسلمان بن، اس میں سنی بھی ہوئے اور دیگر عقائد کے جو گئے تبلیغ کرنے وہی انہوں نے وہ ہو گئے. ان کو تو اتنی معلومات نہیں ہے. تو کچھ سنی جو کنورٹڈ مسلم میرے پاس آئے، ان کو پتہ لگا یہاں پاکستانی لوگ رہتے ہیں اور مسلمان ہیں، تو وہ آ گئے ایک دن بیل بجا کے. اس میں ایک تھے صوفی عبدالشکور صاحب، وہی کنورٹڈ مسلم تھے. ان کا نام پہلے کچھ اور ہوگا، بعد میں انہوں نے ان کا نام عبدالشکور. اور ایک ان کے ساتھ تھے یوسف. وہ آئے، بڑے تھوڑی دیر تک بات کرتے رہے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر محفل ہے میراج شریف کی، ربیع الشریف آ گیا تو آپ آئیے. مجھے مدعو کیا، انوائٹ کیا. میں چلا گیا. وہاں پہ کوئی بھی، سارے امریکن ہی تھے، وہ کالے اور کچھ گورے تھے. کوئی بھی پاکستانی، انڈین، عرب کوئی نہیں تھا. آئی واز دی اونلی ون. تو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں. اب جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ ان کو نہ تو اردو سمجھ آتی ہے، نہ اردو پڑھنا آتی ہے، نہ اردو لکھنا آتی ہے، نہ اردو بولنا آتی ہے. بٹ دے ور ریسائٹنگ کیا ورڈ، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والا. سبحان اللہ. تو میں نے اس سے پوچھا بعد میں، وہ جو صاحب پڑھ رہے تھے، میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ کلام آپ نے کہاں سے یہ پڑھ رہے تھے، آپ کی سمجھ آ رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، بٹ اٹ ہیز دا ہارٹ اینڈ سول
of Intact diagram. the person who has written it. کہنے لگا وہ اس کے اندر ایسا لطف ہے کہ وہ جا کے ڈائریکٹ آپ کے دل پہ اثر کرتا ہے. چمک تجھ سے پاتے. پھر اس نے مجھے ایکسپلین کیا تو اس نے یہ کہا کہ اس میں دیکھیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ایک ہی مثال ہے, وہ آگے کا تو بعد میں اس نے کہا اس پہ ہم we'll talk about that later. وہ پتہ ہے کیا, وہ رومن لیٹرز میں یعنی انگلش الفابیٹ میں لکھ کے اردو پڑھ رہا تھا, اور اس کو اس کا ٹرانسلیشن جو ہے کسی عالم نے بتایا تھا. تو اس نے کہا دیکھیے لٹرلی چمکتی کون سی چیز ہے, جیسے سورج چمکتا ہے, چاند چمکتا ہے, یہ لائٹیں یہ سب چمکتی ہیں, ان میں بھی جو چمک ہے وہ سرکار سے لی گئی. سبحان اللہ. اور یہ پھر اعلیٰ حضرت کے کلام سے اس نے سبسٹینشیٹ کیا کہ اعلیٰ حضرت سلام میں فرماتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ جو تھا نا آپ کا رخ مبارک کا, وہ اتنا چمکدار تھا, اتنا چمکدار تھا کہ سورج اور چاند تو دنیا کو روشن کر رہے ہیں مگر دل کو روشن نہیں کرتے. لیکن آپ کے چہرے مبارک کی رنگت ایسی تھی کہ تاریک دل جگمگانے. یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا, اور کسی شاعر نے یہ بات نہیں کی. سبحان اللہ. تو اب وہ یہ کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. وہ کہنے لگا the key word over here is سب. سب جو ہے وہ کی ورڈ ہے کہ سب آ گئے اس میں. کوئی چیز ایسی چمکنے والی ہے نہیں جس نے چمک سرکار سے نہیں لی ہو, اور جس کو سرکار نے نہیں چمکایا. تو یہ تو چمکنے والی لٹرلی تھی چیزیں, لیکن صحابہ کرام چمکے ہدایت کے نور سے. بالکل. تو وہ بھی چمک بھی سرکار سے لی انہوں نے. ماشاء اللہ. اولیاء کرام چمکے, بزرگان دین چمکے, علماء کرام چمکے, اور خود سیدی اعلیٰ حضرت بھی تو چمکے. ماشاء اللہ. آپ نے دیکھا نا اعلیٰ حضرت نے ایک قسم کی دعا کری ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. سبحان اللہ. تو سرکار نے اعلیٰ حضرت کی یہ دعا سن لی, اور دعا سن لی تو نہ صرف آپ کے نام کو چمکایا, آپ کے سلام کو بھی چمکایا, آپ کے کام کو بھی چمکایا. اور جتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا نام اور سب چیز چمکتی جا رہی اور دنیا میں پھیلتی جا رہی. اور کوئی بر اعظم اب خالی نہیں رہ گیا اس کا. نہیں. ماشاء اللہ. اب وہاں پہ پھر جب یہ ہو گئی بات تو سلام کے لیے کھڑے ہوئے تو مجھ سے اس نے کہا کہ برادر سلام آپ پڑھیں گے. تو میں نے کہا کہ ان کو تو اردو آتی نہیں ہے. اب میں مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام پڑھوں گا تو شاید انہوں نے سنا بھی نہیں ہوگا. بٹ آئی واز رانگ. میں نے یا نبی سلام علیہ کا پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا یہ عرب میں بھی پڑھا جاتا ہے اور پاکستان انڈیا میں بھی پڑھا جاتا ہے, اور یہ لوگ اس سے متعلق ہوں. تو میں نے پڑھنا شروع کیا یا نبی سلام علیہ, یا رسول سلام علیہ, یا حبیب سلام علیہ, صلوات اللہ علیہ. تو وہ کارنر پہ ایک وائٹ امریکن تھے, وہ بھی کنورٹڈ تھے, وہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں سے مجھے کہا, I was on the other side of the room. انہوں نے مجھ سے وہاں سے کہا برادر ڈونٹ یو ریممبر مصطفیٰ جان احمد. تو میں تو بڑا خوش ہو گیا. میں نے کہا یہ تو انہوں نے خود ہی میرا معاملہ حل کر دیا. تو پھر میں نے یہ وہ سلام پڑھا میں نے. تو میں نے بعد میں ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے سنا. اب دیکھیے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ نہیں ہوتی ہیں, ہم ازیوم کر لیتے ہیں. میں نے ازیوم کر لیا کہ انہوں نے تو مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام سنے ہی ہو. لیکن انہوں نے بتایا کہ 50s میں دس آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ 90s میں یہ ملے مجھے. کہنے لگے 50s میں یہ گرناڈا میں تھے. گرناڈا یہ ویسٹ انڈیز کا ایریا جو انڈین اوشن. کہنے لگے میں آئی واز ان گرناڈا. گرناڈا میں امیرکن پہنچ جاتے ہیں, آئی لینڈ ہے تو ویکیشننگ کے لیے اور اس طرح پہنچ جاتے ہیں. کہنے لگے آئی واز ان گرناڈا, تو وہاں پہ مولانا عبدالعزیز صدیقی میٹھی تشریف لائے ہوئے تھے. سبحان اللہ. مولانا شاہ احمد والد صاحب. اور ہی واز دا ٹرو مبلغ. اس وقت ایسی جگہوں پہ وہ گئے اسلام بھی بالکل قائد اعظم کے دوست بھی تھے. وہ دوست بھی تھے بالکل. جب پاکستان بنا تو پہلی عید کی نماز عیدگاہ گراؤنڈ میں انہوں نے پڑھائی تھی.
सुभान अल्लाह, कायद आज़म ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ी। तो इससे भी जाहिर होता है कि सुन्नी उलमा इकराम आला हज़रत के खलीफा थे, वो किस तरह पाकिस्तान को, पाकिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया। माशाअल्लाह। तो जब वो मिले ईदगाह ग्राउंड में, हमारे वालिद साहब ने बताया कि मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब मिले उनको जब वो तशरीफ़ लाए नमाज पढ़ने के लिए कायद आज़म, तो कायद आज़म ने उनको मुबारकबाद दी पाकिस्तान बनने की कि सुभान मौलाना आपकी कोशिशें बराबर हो गई और देखिए पाकिस्तान बन गया। तो खैर ये दैट वाज बिसाइड द पॉइंट। लेकिन मैं ऑडियंस से ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ इस पॉडकास्ट को ना पूरा देखिए, क्योंकि देखिए ये बातें जो है ना आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। ये वो बातें हैं जो सीना बसीना बुजुर्गों के थ्रू हम तक पहुँची, फरद भाई तक पहुँची, और वो आज आपके सामने इन बातों को बता रहे हैं। ये बातें मुख्तलिफ बातें हैं, ये टेक्स्ट बुक बातें नहीं हैं कि कायद आज़म मुबारकबाद दे रहे हैं हज़रत अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को, जो मौलाना शाह अहमद दुरानी के वालिद साहब थे। इनको कायद आज़म सफ़ीर इस्लाम कहते थे, और ईद के दिन मुबारकबाद, पाकिस्तान की आज़ादी की मुबारकबाद कायद आज़म मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को दे रहे हैं। ये पॉइंट जरा इनको ध्यान में रखिएगा। मैं फरद भाई इसको थोड़ा सा टेक्सचर दूंगा, क्योंकि अब आपने बात सियासत की और तहरीक पाकिस्तान की। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, हिजरत की तहरीक हो जो कि कुछ फ़िरक़ों ने स्टार्ट की थी, और इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया की तहरीक हो, इन सब तहरीकों में आला हज़रत का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा डिफरेंट होता था सबसे। और वो कांग्रेस के साथ जो मौलाना हजरात थे, अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, शिबली नोमानी हो गए, इनके साथ आला हज़रत का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता था। उसके बारे में अगर हम उन अफकार को देखें तो वो दो कौमी नज़रिए को भी सपोर्ट करते थे, और बाकी तमाम चीज़ों को सियासी तौर पर मुसलमानों के लिए दूरअंदेशी रखते हुए फायदेमंद थे। क्या समझते हैं? एक तो थोड़ा सा इस पे भी फैज भाई अपने एक नज़र डालिएगा और हमारे ऑडियंस को बताइएगा, और साथ आजकल जो हालात हैं मुसलमानों के, अपने जवाब के पार्ट 2 में ये भी बताइएगा कि वो अफकार कौन से हालात के जो हमने नज़रअंदाज किए और आज मुसलमान यहाँ पहुँचे। ये तो काफी हैवी क्वेश्चन आपने थोड़ा सा इसमें इसको आप इस तरह कर लीजिए कि तहरीक पाकिस्तान में सुन्नी उलमा का क्या किरदार था। बहुत बड़ा किरदार है। सुन्नी उलमा ने तो तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म का, मुस्लिम लीग का साथ दिया, उनको सपोर्ट किया, नॉट ओनली मोरली बट फिजिकली भी सपोर्ट किया उनको। और इसकी एक मिसाल मैंने जैसे बताई मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेठी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। और इसमें मैं थोड़ा सा वो ऑन ए लाइटर नोट ये बात बताऊं कि हमारे वालिद साहब ने बताया कि जब मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेठी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, जब हिजरत करी उन्होंने, तो उससे पहले उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। एट दैट टाइम ही वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, और मौलाना शाह अहमद दुरानी ने भी वहाँ से ग्रेजुएशन की थी। तो जब उन्होंने ग्रेजुएशन की तो जो उनके साथ के दोस्त थे उनके मुसलमान ही, वो कोई जनाब अली सिविल सर्विस में गया, कोई किसी में गया, कोई किसी, और फिर पाकिस्तान जब आए तो पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे लगे। तो वो मौलाना साहब से कहते थे कि देखिए आप तो ग्रेजुएशन करके आप तो मौलवी बन गए, और हम तो कोई सेक्रेटरी लगा हुआ है, कोई कुछ लगा हुआ है, ब्यूरोक्रेट तो ये लग गया। लेकिन जब कायद आज़म उतरे, पाकिस्तान जहाज में तशरीफ लाए, मारीपुर एयरपोर्ट पे उतरे गवर्नर जनरल की हैसियत से, तो ये सब लोग जो अच्छे अच्छे ओहदों पे अपॉइंट हो गए थे, और वो कमिश्नर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेठी रहमतुल्लाह अलैह को सबसे पहले उन्होंने मुबारकबाद दी। तो वो बड़े हैरान हुए, सब लोग कहने लगे, हम देखिए हम समझ रहे थे कि आप तो कायद आज़म ने हमें तो तवज्जो भी नहीं करी, पहले हम आपके पास आए। माशाअल्लाह, वो क्रेडिट दिया फिर जी जी, क्रेडिट दिया सुन्नी उलमा को। बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा कि मौलाना आप तो बाजी ले गए, आपको उन्होंने पहले मुबारकबाद दी, आपको आके पहले मुसाफा किया, और हम जो है बाद में पीछे रह गए, हमें पूछा भी नहीं कुछ। तो आला हजरत के खुलाफा और आला हजरत के उनका कहाँ कहाँ किरदार नजर आता है तहरीक पाकिस्तान में? तहरीक पाकिस्तान में बहुत बड़ा किरदार है। खुद हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमा सुन्नी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ले आते थे। खुद
حضرت حجت الاسلام خود تو تشریف نہیں لے گئے، لیکن ایک دفعہ بریلی شریف میں بھی مسلم لیگ کا جلسہ ہوا، تو اس میں حضرت حجت الاسلام تشریف نہیں لے گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہماری نمائندگی اس میں ہونی چاہیے، تو اپنے خلیفہ کو بھیجا، مولانا سردار احمد صاحب کو، اور ایک اور کوئی صاحب تھے بزرگ، ان کو بھیجا، اور جو سنی کانفرنس جو بنارس کی ہوئی اس میں خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کے مولانا محدث اعظم کچوچوی، جن کو کہا جاتا ہے احمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے، شاگرد بھی تھے، انہوں نے صدارت کی تھی اس کی، اور انہوں نے وہاں پہ تقریر کری تھی، اور اس میں یہ بات کہی تھی انہوں نے کہ اگر مسٹر جناح پاکستان کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ تو اس سے دیکھیے نا ظاہر کتنی یعنی کہ ہارڈ لائن سپورٹ تھی سنیوں کی، اور صرف ایک ہمارے سمجھ لیجیے کہ سنیوں کے ایک صاحب تھے جنہوں نے وہ مخالفت کری تھی، بالکل بالکل، اور وہ پھر بعد میں لیکن انہوں نے رجوع کرا اور معافی مانگی حضرت مفتی اعظم سے آگے، ماشاءاللہ، اور سب لوگوں سے معافی مانگ کے انہوں نے کہا آپ لوگ صحیح تھے۔ لیکن اس بات سے دیکھیں آپ، جی، اب میں اپنے سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ دور اندیشی ہی ہوتی ہے جب ایک پیر جو ہے، جب ایک عالم دین جو ہے، جب ایک بڑی شخصیت، اس کو دور اندیشی بھی کہیں گے اور اس تناظر میں بھی کہیں گے، سیاسی تناظر میں دیکھنے کی ان میں کیپیسٹی تھی اعلیٰ حضرت میں، جس کی وجہ سے تمام خلفاء پاکستان بننے کے حق میں تھے، بلکہ نہ صرف حق میں تھے، اس جد و جہد میں قائد اعظم کے بالکل ساتھ ساتھ شامل تھے۔ تو ہم لوگ جو مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں اکثر بہت ساری چیزیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں انکلوڈ بھی نہیں کی جاتی، اس کے ریزنز میں آپ کو اکثر بتاتا بھی رہتا ہوں، لیکن آج بھائی سے بات کر کے آپ کو یہی بتانا چاہا تھا میں نے کہ ہم سیاسی طور سے بھی اعلیٰ حضرت نے ہمیں ٹرین کیا۔ اس اعلیٰ حضرت کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے جو کہ گنا نہیں جاتا، جو کہ مانا نہیں جاتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اتنا بڑا احسان کہ آج پاکستان کا وجود 1947 14 اگست کی وجہ بھی اعلیٰ حضرت کی وہ سیاسی تربیت تھی جو انہوں نے اپنے خلفاء کو دی، اپنے مریدین کو دی۔ تو آج ہم یہاں پہ ایک سیاسی ایک آزاد پاکستان میں موجود ہیں۔ اس کو اگر ہم فرد بھائی اگلا کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا فلسطین کے حوالے سے۔ فلسطین اہل سنت، فلسطین اور شام اہل سنت، یمن اہل سنت، مصر اہل سنت اور اعلیٰ حضرت، اس پہ بات کیجیے۔ فلسطین کا ایشو جو ہے پہلے کے مقابلے میں اب چینج ہو گیا ہے۔ بالکل، جب فلسطین کا ایشو نیا جب اسرائیل بنایا گیا اس علاقے میں ان کی زمین پہ، تو مسلمانوں کو کی فل سپورٹ، خاص طور سے سنی مسلمانوں کی اعلیٰ حضرت نے فلی سپورٹ کری تھی، اور اب وہ ایشو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے بعد ہوا، یعنی اسرائیل قائم ہوا ہے وہی جب 47 میں ہم قائم ہوئے، وہ قائم ہوئے، تو اس وقت اعلیٰ حضرت کے یہ بعد کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے جو مفتی اعظم فلسطین اور وہ سب تھے زیادہ تر سنی مسلمان تھے، اور اعلیٰ حضرت اور خلفائے اعلیٰ حضرت اور شہزادگان اعلیٰ حضرت کے تو ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ لیکن اب یہ ایشو جو کھڑا ہوا اس میں بھی وقت کے ساتھ چینجز آ گئے، یعنی شروع میں تو فلسطین ورسز اسرائیل معاملہ تھا نا، یعنی مسلمز اگینسٹ جوز۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ اس میں دوسرے کنٹریز بھی انوالو ہو گئے، جیسے ایران بھی آ گیا حماس کی سپورٹ میں، اب جناب علی شام بھی آیا تو شام کو بھی ایران نے سپورٹ کیا، ادھر وہ حزب اللہ شیعوں کی جو جماعت ہے، اب یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہو گیا ہے۔ تو اس میں بلیک اینڈ وائٹ ایک دم اس طرح کہنا کہ ہم کہاں ہوتے اس وقت، اگر اعلیٰ حضرت ہوتے تو کس وقت کہاں سپورٹ کر رہے ہوتے۔ ایک بات تو کلیئر فرد بھائی کہ اہل سنت کو ٹارگٹ کیا گیا فلسطین میں بھی، جی اس کا مطلب ہے اگر اعلیٰ حضرت جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی جب ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، جب موجود اگر ہوتی، تو کیا اس طرح کے حالات پیدا ہونے کے چانسز کم تھے کہ اتنے ہی تھے جتنے آج ٹارگٹ کرنے کے بعد ہے؟
نہیں یہ اصل میں اس کو تھوڑا لنک کریں سعودی عرب میں جو نجدی آ گئے نا ان کی سپورٹ کی وجہ سے یہ جو مسلمانوں پہ ایک ہارڈ ٹائم آیا ہے، ٹف ٹائم آیا ہے فلسطین میں، یہ ان کی وجہ سے بھی ہے. دیکھیے آج بھی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ امریکہ، سعودیہ یہ ایک پالیسی بناتے ہیں بیسیکلی. یو اے ای جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، جو رچ کنٹریز ہیں، جو امریکن بلاک میں ہیں، یہ پالیسی بناتے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے. اب وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ وہ اقتدار ہے غیر سنیوں کے پاس، تو وہ سنیوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی ایک لحاظ سے ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے لیے بھی ان کے سافٹ کارنر ہے ان کے پاس. سافٹ کارنر وہ بات نہیں ہے، وہ ہارڈ لائن مخالفت نہیں ہے ان کی. امریکن ایجنڈا کہہ لیں، جوئش ایجنڈا کہہ لیں، یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں سعودی اور یو اے ای اور رچ کنٹریز، عرب رچ کنٹریز کے بلبوتے پہ. اعلیٰ حضرت جب ڈاک کا ٹکٹ لگاتے تھے تو الٹا لگاتے تھے. جارج فلکٹ کا سر نیچے کرتے تھے. بالکل ایک مقدمہ ان پہ قائم ہوا تھا اور وہ اس مقدمے میں وہ شرکت کے لیے نہیں گئے نہیں تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے جب میں اس حکومت کو نہیں مانتا تو اس عدالت کو کیسے ہاں، وہ کہتے ہیں عدالت تھوڑی ہے یہ، انگریز کی عدالت نہیں کچہری کہتے تھے. کچہری کا تو اعلیٰ حضرت تشریف نہیں لے گئے. تشریف نہیں لے اعلیٰ حضرت کا یہ دنیاوی علوم میں تھے، یہ پاس ٹائم پہ، یہ پاس ٹائم یہ ان کا سائٹ پہ کرتے تھے وہ. حالانکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اپنے علوم پہ، اپنے علم پہ، اور اپنا جو ان کا عمل تھا تقوی بھی آپ کا، تقوی میں بھی آپ امام تھے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.